أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. وكأي من آية في السماوات والأرض، اور فرمایا کتنی نشانیاں ہیں آسمانوں میں اور زمینوں میں، یمرون علیہا، ان نشانیوں کے پاس سے یہ لوگ گزرتے ہیں، وہم عنہا معرضون، لیکن ان نشانیوں کو دیکھ کر ان سے منہ پھیر ہی لیتے ہیں، وما یؤمن اکثرہم باللہ، اور ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر تو ایمان رکھتے ہی نہیں ہیں، وہم مشرکون، اور وہ شرک ہی میں مبتلا ہیں۔ افامنوا ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ، کیا وہ اس بات سے بے خوف و خطر ہو گئے ہیں کہ اللہ پاک کے عذاب کا کوئی ٹکڑا ان پر آ پڑے، او تأتیہم الساعۃ بغتہ، یا اچانک قیامت قائم ہو جائے ان پر، وہم لا یشعرون، اور انہیں خبر ہی نہ ہو۔ ان دو آیات بینات میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو متنبہ فرمایا، تنبیہ فرمائی، جھنجھوڑا۔ اور آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ سورہ یوسف کا بیان چل رہا تھا، یہ سورہ یوسف کا آخری رکوع ہے، اور سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں بڑی بڑی نشانیاں بتائی اور بڑے سبق بتائے۔ تو ان نشانیوں کو، ان سبقوں کو دیکھ کر، سن کر، پڑھ کر آدمی نصیحت حاصل نہ کرے، عبرت حاصل نہ کرے تو یہ انسان کی محرومی اور بدنصیبی ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک کی قدرت کی کتنی نشانیاں آسمانوں میں ہیں، روزانہ دیکھتے ہو۔ مثلا آسمان میں کیا نشانیاں ہیں اور ان کو دیکھ کر عبرت کیوں نہیں ہم حاصل کرتے؟ آسمان میں سورج کا نظر آنا اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، چاند کا نظر آنا اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، ستاروں کا نظر آنا اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ ان سے کیا سبق حاصل کرنا ہے؟ چاند کو، سورج کو، ستاروں کو، آسمانوں کو دیکھ کر اللہ کی قدرت کو پہچانو کہ اتنے بڑے آسمان کو اللہ پاک نے بغیر ستونوں کے بنایا، یہ اس کی قدرت کی دلیل ہے۔ اتنے بڑے سورج کو اللہ تبارک و تعالی نے چلایا، روزانہ اللہ کی مرضی سے چلتا ہے۔ چاند اتنا بڑا اللہ کی مرضی سے چلتا ہے، ستارے اللہ پاک کی مرضی سے گردش کر رہے ہیں، اور اتنے بڑے بڑے ستارے، سیارے کہ جو سورج سے بھی بڑے ہیں، جو زمین سے بھی کئی کئی ہزار گنا بڑے ہیں، یہ سب اللہ پاک کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ فرمایا ان نشانیوں کو دیکھ کر کیوں نہیں اللہ کو پہچانتے ہو؟ اب ان نشانیوں سے سبق حاصل کریں۔ سورج کیا سبق دیتا ہے؟ سورج صبح طلوع ہوتا ہے اور اس کی دھوپ بہت ہلکی اور دھیمی ہوتی ہے، اور یہ اس کا بچپنا ہوتا ہے، اور جب بالکل زوال میں آتا ہے تو یہ اس کی جوانی اور شباب ہوتا ہے، یعنی 12 بجے 1 بجے کا ٹائم یہ سورج کی جوانی ہے، اور پھر زوال کے بعد آہستہ آہستہ وہ بڑھاپے کی طرف ڈھلنا شروع ہوتا ہے۔ عصر کا ٹائم بالکل بڑھاپا ہوتا ہے، اور غروب آفتاب ڈوبنے سے پہلے بالکل زندگی کے
آخری آثار اس کے سمجھ لیجیے ہوتے ہیں اور پھر ڈوب جاتا ہے۔ یہ سبق ہمیں یہ دے رہا اے انسان آپ بھی اسی طرح سے، آپ کا بھی بچپنا ہے، پھر آپ کی جوانی ہے، پھر جوانی کے بعد آپ پر بڑھاپا چھائے گا اور ایک دن آپ بھی دنیا سے ایسے ہی ناپید ہو جاؤ گے جیسا کہ سورج جا کے چھپ گیا، ڈوب گیا۔ تو اس میں ہمیں یہ سبق دیا۔ یہی حال ہے، یہ چاند سبق سکھاتا ہے مہینے میں ایک بار، جب طلوع ہوتا ہے، جب ہلال ہوتا ہے، ابتدائی 3 دنوں میں بہت چھوٹا ہوتا ہے، پھر بڑھتے بڑھتے 13ویں 14ویں 15ویں کو یہ اس کی جوانی ہوتی ہے، پھر جناب 16ویں کے بعد اب اس کا لڑکپن اور شروع ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کا بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر آخر میں 28 29 28 کو جا کے نظر ہی نہیں آتا، غائب ہو جاتا ہے، پھر 29 کو یا 30 کو دوبارہ سے طلوع ہوتا ہے اور پھر اسی طرح سے زندگی کا آغاز دوبارہ کرتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ انسان کو سبق دے رہا ہے چاند بھی۔ ستارے روزانہ یہی سبق سناتے ہیں، دیتے ہیں، آدمی ان سے سبق حاصل کرے۔ رات کو ان کی بادشاہت ہوتی ہے اور کس طرح سے جناب ان کی روشنیاں اور جلملاہٹ اور چمک دمک ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی سورج کی روشنی آتی ہے تو ان کی سب روشنیاں ختم ہو جاتی ہیں، اب ان کی روشنیاں نہیں دکھتی۔ تو پتہ چلا کہ کوئی ذات ہے جو ان میں اثر پیدا کرتی ہے، کوئی ذات ہے جو ان کو زوال کی طرف لے کے جاتی ہے، کوئی ذات ہے جو ان کو ترقی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ تو آسمانوں میں ان چیزوں کو دیکھ کر اللہ کی قدرت کو پہچانو اور یہ بتایا کہ اب نصیحت حاصل کرو۔ والارض، زمین سے بھی نصیحت حاصل کرو۔ کیا نصیحتیں ہیں زمین میں؟ زمین میں بھی بڑی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، امر سے یہ گردش میں ہے، یہ چل رہی ہے، لیکن حرکت کا اندازہ ہمیں نہیں ہوتا، ورنہ چلنے والی چیز اگر تھرتھراہٹ ہو، اس میں حرکت ہو تو انسان کی زندگی وہاں ممکن نہیں ہے۔ اللہ پاک نے اس حرکت کو روکنے کے لیے اللہ نے پہاڑوں کو گھاڑ دیا اور پہاڑوں کی وجہ سے اس کی حرکت، اس کی تھرتھراہٹ ختم ہو گئی تو انسان کی زندگی اس پر ممکن ہوئی ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانی، زمین کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو۔ اسی طرح سے جگہ جگہ آپ دیکھتے ہیں زمین کو لوگ کھودتے بھی ہیں اور اس میں چلتے بھی ہیں اور اس میں بے شمار آدمی کام کرتے ہیں، لیکن زمین کی تواضع، زمین کی عاجزی ایسی ہے کہ اس نے انسانوں کے نفع کے لیے اپنے آپ کو بچھایا ہوا ہے۔ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، فرمایا ہم نے اس زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا ہے، بچھا دیا ہے تمہارے لیے، تواضع اور جھکی ہوئی ہے، تو اس میں نشانیاں ہیں تمہارے لیے۔ فرمایا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، کتنے لوگ ان سب نشانیوں کے پاس سے روزانہ گزرتے ہیں لیکن منہ موڑے ہوئے ہیں، اعراض کرتے ہیں، کبھی زمین پر چلتے ہوئے سوچا بھی نہیں ہے۔ سوچا کرو، کبھی کبھی سوچا کرو، آسمان پر نگاہ اٹھے، سورج کو، ستاروں کو، چاند کو دیکھ کر کبھی کبھی سوچا کرو کہ یہ اللہ کی قدرت کی کتنی بڑی نشانیاں ہیں اور ان میں ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ تو پہلی آیت کے اندر اللہ پاک نے اس بات کو متنبہ ہمیں فرمایا کہ ان نشانیوں کو دیکھ کر منہ نہ موڑا کرو بلکہ ان نشانیوں سے سبق حاصل کرو۔ دوسری بات ذکر فرمائی افامنوا ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ او تأتیہم الساعۃ بغتہ، کہ کیا اس بات سے تم مطمئن ہو گئے ہو کہ اللہ پاک کے عذاب کا کوئی ٹکڑا اچانک آئے اور تم رات کو غفلت کی نیند سو رہے ہو اور اچانک زمین کو زلزلہ نے پکڑ لیا اور زلزلے کی وجہ سے زمین کے اندر تھرتھراہٹ اور حرکت ہوئی اور تم موت کی آغوش میں چلے گئے اور تمہارا خاتمہ ہو گیا؟ کیا تم اس بات سے مطمئن ہو گئے ہو اللہ پاک قادر نہیں ہے کہ آسمان سے تمہارے پر عذاب کا ٹکڑا نازل کرے؟ یقیناً اللہ پاک قادر ہے۔ تو جب آدمی گناہ کرے اور گناہ کا جی چاہے تو اللہ کے اس حکم کو سوچے اور اللہ پاک کے اس کلام میں غور کرے کہ کیا تم اس بات سے بے خوف و خطر ہو گئے ہو جس اللہ کی تم نافرمانی کرنے بیٹھے ہو، جس اللہ کی نافرمانی کرنے تم جا رہے ہو، کیا وہ قدرت نہیں رکھتا کہ آسمان سے تمہارے پر عذاب گرائے؟ قدرت رکھتا ہے۔ یا او تأتیہم الساعۃ بغتۃ، یا تمہیں ایسی سزا دے کہ اچانک تمہاری موت واقع ہو جائے، قیامت قائم ہو جائے
اور قیامت حدیث پاک میں آتا ہے من مات فقد وقعت قیامتہ، جو آدمی مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی، اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ تو عذاب کی دو صورتیں ہیں، ایک عذاب کی صورت تو یہ کہ انسان عذاب میں پکڑا جائے، شدید پکڑا جائے لیکن موت نہ آئے، اور دوسری عذاب کی شکل ہے کہ عذاب ایسا آئے کہ انسان موت کی آغوش میں چلا جائے، مر جائے آدمی۔ تو عذاب کی دونوں شکلیں ہیں، دونوں صورتیں ہیں عذاب کی۔ تو فرمایا کہ تم عذاب سے، اللہ پاک کے عذاب سے کیوں مطمئن بیٹھے ہو، کیوں مطمئن بیٹھے ہو، اور کیوں تم بے خوف و خطر ہو گئے ہو؟ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ایسا آئے گا کہ تمہیں شعور بھی نہ ہوگا، تمہیں احساس بھی نہ ہوگا کہ اللہ پاک کا عذاب کس جانب سے آیا۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ ان دو آیات بینات میں دو باتوں کی طرف اشارہ فرمایا۔ پہلی آیت بینہ میں کیا ہے کہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھو اور اس سے سبق حاصل کرو، یہ مضمون ہے کہ اللہ پاک کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھو اور اس سے سبق حاصل کرو۔ کہاں نشانیاں ہیں؟ آسمانوں میں۔ کہاں نشانیاں ہیں؟ زمینوں میں۔ آسمانوں میں کیا نشانیاں ہیں؟ سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، آسمان کا وجود خود ایک بہت بڑی اللہ کی قدرت کی نشانی اور دلیل ہے۔ ان میں کیا نشانیاں ہیں؟ یہ سمجھو کہ جس مالک اور خالق نے اتنے بڑے اجرام اور اتنے بڑی جسامت کے مالک ان چیزوں کو بنایا ہے، وہ اللہ پاک خود کتنی عظمت اور بڑائی اور کبریائی والا ہوگا۔ دوسرا کیا سبق ہے کہ یہ سورج صبح طلوع ہوتا ہے، پھر دوپہر میں اس کی جوانی ہوتی ہے، پھر شام اس میں بڑھاپا آ جاتا ہے، بالآخر یہ دنیا سے فانی ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے یہ زندگی کے تین دور تمہارے ساتھ بھی آنے والے، تمہارا بھی بچپنا ہے، پھر جوانی ہے، پھر موت ہے۔ چاند یہی سبق مہینے میں پورا کر کے سناتا ہے، یہی سبق ہمیں دیتا ہے۔ ستارے یومیہ یہ سبق ہمیں بتاتے ہیں۔ تو ان سب چیزوں کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو۔ زمین سے سبق حاصل کرو کہ زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے بچھا دیا ہے، اور اس طرح سے کہ وہ ساکن کھڑی ہے اور وہ تمہارے کام میں لگی ہوئی ہے۔ اللہ نے آسمانوں کو، زمینوں کو، چاند سورج ستاروں کو، سب کو تمہارے کام میں لگایا ہے، تمہاری خدمت میں لگایا ہے۔ لیکن تمہیں کس کام کے لیے اللہ نے مقرر کیا؟ تمہیں اللہ پاک نے اپنی عبادت اور بندگی کے لیے۔ تو پہلی آیت میں یہ سبق ہے۔ دوسری آیت میں کیا سبق ہے کہ جب کبھی گناہ کا دل چاہے، گناہ کی خواہش پیدا ہو، تو پھر کیا کیا کرو؟ پھر تم دیکھا کرو کہ اگر میں گناہ کروں تو اللہ تبارک تعالیٰ قدرت رکھتا ہے، فوری مجھے عذاب دینے کی قدرت اللہ کے پاس موجود ہے۔ تو کہا کہ تم مطمئن نہ ہو جاؤ، بے خوف و خطر نہ ہو جاؤ۔ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص گئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ حضرت مجھے گناہ کرنے کا بہت جی چاہتا ہے، آپ اجازت دے دیں، میں کیا کروں؟ تو حضرت نے فرمایا یہ تو بہت آسان عمل ہے، تم ایسا کرو کہ چند باتوں کا اہتمام کر لو، پھر گناہ کر لو، چند باتوں کا خیال رکھو اور پھر گناہ کر لو۔ کہا کیا حضرت؟ کہا جس دن کھانا کھاؤ، روٹی کھاؤ اللہ پاک کی، اس دن اللہ کی نافرمانی نہ کرنا۔ جس دن اللہ پاک کا دیا ہوا رزق کھاؤ، اس دن تم اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، اس لیے کہ تمہیں اس بات سے حیا اور شرم آنی چاہیے کہ اللہ کا دیا ہوا کھایا اور نافرمانی اسی کی۔ اور فرمایا جس دن گناہ کرنے کا دل آئے، جی چاہے، تو پھر یہ کر لینا کہ زمین پر گناہ نہ کرنا، اس لیے کہ زمین اللہ کی ہے۔ اللہ پاک قادر ہے کہ اس زمین کو حکم دے اور تجھے اندر دھسا دے، پکڑ لے، زمین پر گناہ نہیں کرنا، پھر کہیں اور چلے جانا۔ تو کہاں جائے گا آدمی؟ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اے انسانوں، اے جنوں، اگر تم چاہو کہ زمین آسمان کے بیچ سے نکل جاؤ تو نکل کے تو دکھاؤ، کہاں جاؤ گے؟ کہاں جاؤ گے؟ اللہ کی خدائی، اللہ کی قدرت سے انسان باہر نہیں جا سکتا۔ تو فرمایا جہاں بھی تم گناہ کرو گے وہ اللہ کی زمین ہوگی، اور اس زمین کے اندر تمہارا ریکارڈ محفوظ ہو جائے گا۔ ہاں، اس خطے میں تمہارا ریکارڈ محفوظ ہو جائے گا، قیامت کے دن وہ زمین کا ٹکڑا گواہی دے گا۔ تو پھر کیسے، کیوں نافرمانی کرو گے؟ تو اس نے کہا کہ بس میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد میں گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا، نافرمانی نہیں کروں گا۔ تو اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ سبق دیا گیا کہ جب گناہ کا احساس پیدا ہو، شعور دل میں آئے، خیال آئے، وسوسہ آئے، تو اللہ کے عذاب کو سوچا کرو۔ یہ گناہ کے چھوڑنے کا یہی حل ہے کہ آدمی اللہ پاک کے عذاب کو سوچے، موت کو سوچے،
کہ مجھے مرنا ہے، مجھے اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ دو طرح کے عذاب ہیں، ایک عذاب دنیا میں ایسا آتا ہے جس سے انسان کو موت واقع نہیں ہوتی لیکن شدید پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ عذاب رزق کی تنگی کا بھی ہو سکتا ہے، وہ عذاب شدید بیماری کا بھی ہو سکتا ہے، وہ عذاب کسی خوف و خطرے کا بھی ہو سکتا ہے، اور وہ عذاب زمین سے واقع ہونے زلزلے کا بھی ہو سکتا ہے جس سے عزیزوں کی، رشتہ داروں کی، جاننے والوں کی اموات واقع ہو جائیں، یہ بھی عذاب ہے۔ اور ایک عذاب یہ کہ انسان خود دنیا سے ختم ہو جائے، آدمی پر موت آ جائے، اور نہ معلوم جب موت آ جائے تو کلمہ بھی نصیب ہو یا نہ ہو، نہ معلوم جب موت آ جائے تو خاتمہ ایمان پر ہو یا نہ ہو، کیا پتہ کس حالت میں موت آ جائے۔ اللہ پاک سے یہ مانگا کرو کہ اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ نیک عمل کرنے کے بعد جب موت آ جائے اور بیچ میں کوئی گناہ نہ کیا ہو تو یہ خاتمہ ایمان پر کہلاتا ہے۔ عشاء کی نماز آپ نے پڑھ لی اور اس کے بعد کوئی بھی گناہ کا عمل نہیں ہوا تو کسی بھی وقت رات کو اگر موت آ جائے تو کہا جائے گا یہ خاتمہ ایمان پر ہے، اس لیے کہ آخری عمل جو ہے اس کا ٹھیک تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن تم اپنے اعمال پر اٹھائے جاؤ گے، جو تم نے دنیا میں جس دن عمل کرتے وقت تمہاری موت آئی، قیامت کے دن اسی عمل پر تم اٹھائے جاؤ گے۔ کوئی آدمی اٹھے گا نماز پڑھتا ہوا اٹھے گا، کوئی آدمی اٹھے گا شراب پیتا ہوا اٹھے گا، کوئی آدمی اٹھے گا چوری کرتا ہوا اٹھے گا، پتہ نہیں کیا کچھ گناہ کرتے ہوئے اٹھیں گے، اور سب کے سامنے ذلت اور رسوائی ہوگی۔ اللہ پاک اس ذلت اور رسوائی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو بس صرف دو باتیں ان آیات میں، ایک اللہ کی قدرت کو اور نشانیوں کو دیکھ کر نصیحت حاصل کرو، اور دوسرا جب عذاب کا خیال دل میں آوے اور دل میں عذاب کا وسوسہ، دل میں خیال آئے گناہ کا، تو اللہ پاک کے عذاب کو سوچو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔